علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیات ہے۔ اس سے نفع میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکا لینا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے انسان کے کردار سے خوشبو آئے۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ نہ کوئی ساتھ تھا میرے، نہ کوئی ساتھ ہے میرے، میں تنہا تھی، میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو۔ میری یہ ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھی، میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ بات ہے تو کڑوی پر ہے سچی کہ ایک مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگتی ہے۔ میری زندگی کا اصول ہے، جلنے والوں کو اور جلاؤ، چاہنے والوں کو دل میں بساؤ۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ نصیب کی تختی کوئی نہیں پڑھ سکتا، اس کی لکھائی تو تبھی سمجھ آتی ہے جب لکھا ہوا پورا ہونے کو ہوتا ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا، واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن زندگی میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک خود اور ایک خدا۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ کتابیں اور بھی اتری ہیں، پر قرآن کی یہی خوبی ہے کہ نابینا لوگ بھی اس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے پاس دولت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی کمزوری یا مجبوری سمجھتے ہیں۔ ہر مضبوط انسان کی مضبوطی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، جس نے اس کے لیے مضبوط ہونے کے سوا اور کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں، اسے عام کر دیں۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا، اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ اس خدا پہ بھروسہ رکھو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ میں تو خاک تھی، میں دھول تھی، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اچھے اور برے تعلق کو کیسے پہچانا جائے؟ بڑا آسان جواب ہے، ہر تعلق جو آپ کو خدا سے قریب کر دے وہ اچھا تعلق ہے، اور ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے دور کر دے وہ برا تعلق ہے۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو، اور غم اور درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ؟ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔
تقاضے ختم ہی نہیں ہوتے زندگانی کے، کبھی ایسا ضروری ہے، کبھی ویسا ضروری ہے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ جھاڑیں گے۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب ہو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی۔ نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی کرتے ہیں، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار۔ انسان سخت مزاج اس وقت بنتا ہے جب اس کی نرم مزاجی کا بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ بندوق کی غداری زیادہ سے زیادہ چند لوگوں کی جان لے سکتی ہے، مگر قلم کی خیانت پوری قوم کو تباہ کر سکتی ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ میرے پروردگار، 3 چیزیں ہم سے دور کر دے: بیماری، جہنم کی آگ اور عذاب قبر، اور ہمیں 3 عطا فرما: خوشی، صحت اور جنت۔ مر جائیں تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ رہیں تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ محبت میں جیلسی لازم ہے، جو جتنا ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اتنا ہی ٹوٹ کر حسد کرتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے پاس اس خوشبو کو بھی بھٹکنے نہیں دیتا جو کسی اور کے وجود سے آ رہی ہو۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ کچھ لوگ میری دنیا میں خوشبو کی طرح ہیں، روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ کسی بھی پیڑ کے کٹنے کا قصہ نہ ہوتا اگر کلہاڑی میں لکڑی کا ہتھا نہ ہوتا۔ دشمن بھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک کوئی اپنا سازش کا حصہ نہیں ہوتا۔ محبت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ آپ ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہو۔ طاقت دکھ دینے کی، خوشی دینے کی، اداس کرنے کی طاقت۔ میرے اللہ، مجھے کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی تنہا مت چھوڑنا۔ ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ میں رکھنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا۔ میرے مولا، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ کو پسند آ جاؤں۔ گندے پانی میں جتنا مرضی صاف پانی ملاؤ وہ کبھی صاف نہیں ہوگا، اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ملا دو تو پانی گندا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، ورنہ گندے لوگ تمہیں بھی گندا کر دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تلوار سے زیادہ تیز وار مجھ پر اس شخص کے آنسو لگتے ہیں جو میری مصیبت پر تو روتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ برباد کرنے میں بھی انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کے جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام مخلوقات سے بہتر ہیں۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔
ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ہمارے اچھے اور برے اعمال کرنے میں ہمارا اپنا اور شیاطین کا کتنا ہاتھ ہے۔ دودھ پیتے موسیٰ غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اے بنت حوا، تیری خوبصورتی چھپے رہنے میں ہی ہے۔ قیمتی ہیرو کی کشش دیکھنے کے قابل ہر آنکھ تو نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ ہم ماسک پہن کر گھر سے نکلتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھ کر نکلیں، 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ زمین عقل مندوں سے بھری پڑی ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ بیٹیاں خدا کا دیا ہوا خوبصورت تحفہ ہے، خدا کے لیے بیٹیوں کے سامنے بیٹا نہ مانگا کرے۔ یہ جو پتھر کے ہو گئے ہیں لوگ اپنے حصے کا رو چکے ہوں گے۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ خود جل کر دوسروں کو روشنی دینے والوں کو لوگ اکثر مینٹل کہتے ہیں۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی روح میں وہ اداسی محسوس کی ہے جو بند پنجروں میں پرندوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، ماں کہلاتی ہے۔ جب کمزور تنگ ہو کر ٹکر لینے کا فیصلہ کرتا ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ محبت آپ کو ہر جاندار میں نظر آئے گی، دھوکہ صرف اشرف المخلوقات کی خصوصیت ہے۔ روئے زمین پر کوئی بھی آپ کو آپ کے والدین سے زیادہ پیار نہیں کر سکتا۔ محبتوں کی قیمت نہیں ہوتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتی ہیں، بلکہ یہ خاموشی سے پروان چڑھتی ہیں، جہاں من پسند روح ملے وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ اس رنگ تعلق پہ تعجب ہے کہ ہم لوگ موجود تو ہوتے ہیں، میسر نہیں ہوتے۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے غلط دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتی، یہ پختگی کی طرف لے جاتی ہیں۔